جنگ کے میدان میں اس سے بڑی کامیابی پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی۔ چائنا ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے پاکستان کا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پانچویں بڑی معیشت ہوں دنیا کی۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد آج کل پاکستان اور ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، گراف کی بات کریں اگر تو پاکستان کا کیا گراف چل رہا ہے اور کس طرح کی صورتحال ہے جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اینڈ پی ٹی آئی کے ایم این اے کو آج سزا سنائی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس کا معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر۔ اور اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت صاحب۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ سب سے پہلے آلویز ویلکم۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ کا سب سے پہلے اسٹارٹ ہم لوگ یہیں سے لے لیتے ہیں کہ پاک بھارت کی جنگ جو ہے وہ ہو گئی ختم، آف کورس ہو ہی گئی ہے ختم، اور انڈیا کی طرف سے آج کل ویسے اس طرح کی کوئی چیز بھنک نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن اسٹل پاکستان اور ہندوستان کا کیا معاملہ چل رہا ہے اس کے بعد، اور پاکستان کا گراف کیا چل رہا ہے، کس طرح سے چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر اکنامکلی فرق آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملیحہ، میں سمجھتا ہوں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اپنے جذبات کا اظہار کر چکا ہوں۔ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ یہ دیکھیے نا، میں دوبارہ اپنے جو جذبات ہیں، جو کلمات تھے، انہیں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پاکستان 1947 کو تخلیق ہوا، کیم انٹو فورس، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے میدان میں اس سے بڑی کامیابی پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی۔ خاص کر جو 71 کی جنگ تھی، اس میں جو داغ پاکستان پہ لگا تھا نا، وہ تو اس کے انمٹ نشانات تھے، نقوش تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد نا انڈیا اپنے آپ کو فیل کرتا تھا، اور اندرا گاندھی نے کہا تھا اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھیں کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو دریائے جمنا میں بہا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس جنگ کے بعد، اس کامیابی کے بعد، جو ایک جزوی سی جنگ ہوئی، پاکستان کا گراف پوری دنیا میں اتنا بلند ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ ایک نہیں کئی مرتبہ پاکستان کی تعریف کر چکا۔ باقی جو سپر پاورز ہیں، منی سپر پاورز ہیں، وہ فرانس ہے، وہ رشیا ہے، وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، اس طرح کے مالک وہ مسلسل داد اور تحسین کی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ حیران ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو جو اس سے 10 گنا بڑی قوت تھی، ایسے تو اور ایگریسر تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پہ حملہ کیا، اور پاکستان نے اتنا زبردست ریٹیلیٹ کیا، اتنا شاندار جواب دیا کہ وہ تاریخ میں ایک عرصے تک یاد رہے گا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید وہ قرآن پاک میں کہا گیا نا کہ کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن باذن اللہ، کہ کئی بار ایسا ہوا، یعنی بار بار ایسا ہوا، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پہ غالب آتا رہا۔ پھر وہ اقبال نے کہا نا کہ اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، اور پھر یہ کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے میراکل، یہ معجزہ ہے، یعنی اسے کسی طرح سے بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں تو شاید ہم جو پیپر پہ نہیں ثابت کر سکتے کہ پاکستان کسی بھی حوالے سے انڈیا سے بڑی طاقت، یعنی افرادی قوت کے اعتبار سے دیکھیں، اسلحے کے اعتبار سے دیکھیں، فوج کے اعتبار سے دیکھیں، پھر جو اس کے ریزروز ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پانچویں بڑی معیشت ہوں دنیا کی۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر دیکھیں جو ہمارے یود اور ہنود یہ مل کے ساری جو فورسز تھیں پاکستان کے خلاف اکٹھی تھیں، اور پاکستان دنیا کی نگاہوں میں، بعض لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، بعض مالک کی نگاہوں میں، لیکن ان کے سامنے بھی پاکستان سررو ہے۔ اور جو اوپنلی پاکستان کا ساتھ دیا تھا وہ ٹرکی نے دیا، آذربائیجان نے دیا اپنی وسعت کے مطابق، اور کچھ حد تک چائنا نے ہمیشہ، چائنا ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے پاکستان کا، آل ویدر فرینڈ ہے، اور چائنا نے ہمیشہ ثابت کیا کہ پاک چین دوستی واقعی زندہ باد۔ تو آج انڈیا اکیلا ہے، سفارتی محاذ پہ اکیلا کھڑا ہے، تنہا یکا اور تنہا کھڑا ہے۔
جبکہ پاکستان کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں. ایسے تو انشاءاللہ یہ گرین پاسپورٹ کو بھی عزت ملے گی. اور آپ دیکھیں گی آنے والے وقت کے اندر کہ جو ہماری معیشت ہے وہ کتنی سرعت کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ، بالکل کس سپیڈ کے ساتھ وہ رائز کرے گی. اب باقی سب ممالک جتنے بھی ہیں وہ بھی پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ جو دورہ ہوا ہمارے پرائم منسٹر کا اور اس کے علاوہ فیلڈ مارشل صاحب کا، بالکل، تو وہ بھی ایک اسی طرف نشان، وہ مطلب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گامزن ہے ابھی فی الحال. دیکھیے یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے کہ وہ مالک جنہوں نے آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، وہ چاہے جنگی اعتبار سے نہیں، انہوں نے آپ کو اسلحہ دیا یا اسلحہ بیچا ہے، جو بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، ساتھ دینے والے مالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ گئے. پھر ایران میں بھی گئے، آذربائیجان میں بھی گئے، تاجکستان میں بھی پرائم منسٹر صاحب روانہ ہو گئے، ٹرکی گئے. تو یہ کرنا چاہیے تھا اور بڑا بروقت یہ سٹیپ اٹھایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی یا جو ہماری وزارت خارجہ تھی، اس نے بھی کمال کا کام کیا ہے، یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تھوڑا سا اگر چیزوں کو آگے لے کے چلیں اور آج کل کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں ان کو سزا سنائی گئی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے چترال سے ایم این اے ہیں عبداللطیف یا اس طرح سے شاید ان کا نام ہے، انہیں آج اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے اسلام آباد کی، اس نے سزا سنائی. یہ 10 مئی 2023 کو رمنا تھانے پہ اٹیک کیا گیا تھا اور وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی، دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا. تو پھر اس کا ٹرائل ہوا، ٹرائل 2 کے اس نے خاصا ٹائم لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ یعنی مسلینیس اپلیکیشنز موو کر دیتے تھے، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چلے جاتے تھے، ڈیلیئنگ ٹیکٹیسز اپنائی گئیں، جس کی وجہ سے ٹرائل کے کنکلوژن میں تاخیر ہوئی. یہ پھر فل ڈریس ٹرائل ہوا، اس کے بعد آج انہیں 10 سال کی سزا سنا دی گئی اور وہ یعنی آٹومیٹکلی ہی اسٹینڈز ڈسکوالیفائڈ فار 5 ایئرس فرام دی ممبرشپ آف پارلیمنٹ. اور 9 مئی کے جو سارے ملزمان چل رہے ہیں ان کے کیسز کے بارے میں کیا صورتحال ہے؟ وہ میرے خیال میں جلدی وہ بھی کنکلوڈ ہو جائیں گے. اچھا، وہ بھی کنکلوژن کی طرف جا رہی ہیں، کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں اور آخری مراحل میں وہ بھی داخل ہو گئے ہیں. تو جلد میرے خیال میں فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو مے کا مہینہ ہے نا، پی ٹی آئی، وہ کسی نے ایک جوک سی وہ کی ہوئی تھی کہ خان صاحب باہر آ کے یا اگر وزیر اعظم وہ بن گئے، جس کے چانسز بہت کم ہیں، تو یہ جو مے کا مہینہ کیلنڈر سے نکال دیں گے. یہ ان پہ بھاری پڑتا ہے. ویسے چلے سپریم کورٹ میں ریزرو سیٹس کے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی ٹرائلز چل رہی ہیں وہاں پہ بھی، تو اس کا کیا ابھی تک ریزلٹس آئے ہیں؟ دیکھیے ملیہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کے ججز بڑے سمجھدار لوگ ہیں، میں اس حوالے سے تو کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کے وکیل ہیں، انہیں کیوں سنا جا رہا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. کیونکہ وہ سنی اتحاد کے نہیں، سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں. اب وہ اتنے دنوں سے آرگومنٹس کر رہے ہیں. اب دیکھیے ٹیکنیکلی آپ دیکھیں، سنی اتحاد کونسل جو تھی SIC، اس نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں، چونکہ وہی اسی نے جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا وہ چیلنج کیا بیفور دی پشاور ہائی کورٹ، اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ گئی تھی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں اپیل کی، اپیل ان کی ڈسمس ہو گئی. اس اپیل کے حوالے سے انہوں نے ریویو فائل نہیں کیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے، ریویو فائل نہیں کیا، انہیں سننے کی بات ہی نہیں بنتی. پھر جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، انٹرسٹنگلی وہ یہ کہتے ہیں، بڑا اسٹانشنگ آرگومنٹ ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیصلے کو ہم درست مانتے ہیں. فیصلے کو اگر آپ جو اکثریتی فیصلہ تھا 8 ممبرز کا، جنہوں نے پی ٹی آئی کو سیٹیں دی، یعنی سیٹس پی ٹی آئی کو ملی، سیٹس آپ کو نہیں ملی، فیصلے کو آپ پھر بھی درست تسلیم کرتے ہیں. یعنی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوا، پھر بھی فیصلہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے حق میں. پی ٹی آئی واز ناٹ دی پارٹی بیفور دی سپریم کورٹ، پی ٹی آئی وازنٹ پارٹی بیفور دی پشاور ہائی کورٹ، پی ٹی آئی وازنٹ پارٹی بیفور دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. کسی فورم پہ بھی پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی. یہی تو وہاں پہ جو حکومت ہے یا الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے یہی تو پوائنٹ ریز کیا گیا. اور جو متاثرین ہیں جنہیں وہ سیٹیں ملی تھی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کے وکلا کی طرف سے بھی کہ پی ٹی آئی جب پارٹی نہیں تھی، آپ نے انہیں کیسے، یعنی اپیل میں انہیں ریلیف کیسے دے دیا؟ ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ درست ہے. جب فیصلہ درست ہے تو پھر آپ کے آرگومنٹس نہیں بنتے. پھر یہ ہے کہ خود ہی فیصلے کو ایکسیپٹ بھی کریں، یعنی فیصلہ ان کے خلاف ہے، ان کی اپیل ڈسمس کرے.
اب اس فیصلے کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے حق میں ہونا چاہیے. مجھے وہ پیرا دکھا دیں جو آپ کے حق میں ہے. ہاں یہ تو بہت ہی وہ ٹوٹل جو فیصلہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے حق میں کہ ان کے خلاف ہے. ان کی تو اپیل ڈسمس ہوئی. پی ٹی آئی اب پارٹی نہیں تھی, انہوں نے کیسے ان کے ساتھ انہیں سیٹس کیسے دیں؟ وہ اس وقت کے جو ہمارے سینئر جو آتھر ہیں اس کے منصور علی شاہ صاحب ججمنٹ کے, اور پھر جو باقی 8 ممبرس ہیں, انہوں نے یہ لکھا کہ کمپلیٹ جسٹس ہم پرووائڈ کریں انڈر آرٹیکل 187 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. وہ 187 کو انووک ہی نہیں کیا کسی پارٹی نے انووک نہیں کیا. آپ کیسے اس کا سو موٹو لے رہے ہیں؟ پھر ایسی پارٹی کو آپ یہ حق دے رہے ہیں کہ جو کہیں پہ بھی آپ کے پیپرز میں, آپ کی فائلز میں, آپ کی اپیلز میں, آپ کی ریپرزنٹیشنز میں, آپ کی ریویوز وہ پارٹی نہیں تھی. یہ بڑا عجیب سا ہے. اور پھر مجھے بڑا حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ پبلک کا ٹائم ہے, ٹیکس پیئرز کا ٹائم ہے, ان کے کیسز وہیں پہ لٹکے ہوئے ہیں. ایک کیس میں ایسے وکیل صاحب کو سنا جا رہا ہے جو ٹوٹلی ریلیونٹ ہے. یہ میری یعنی اٹ از بیانڈ مائی انڈرسٹینڈنگ, بیانڈ مائی کمپریہنشن. میں کمپریہینڈ نہیں کر پایا کہ انہیں کیوں سنا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کا پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حق میں چلے فیصلہ آیا. بے شک دی پی ٹی آئی واز ناٹ پارٹی. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف مطلب اب جائیں گی چیزیں پھر؟ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ ریویو جو ہے گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن وغیرہ اور باقی جن لوگوں نے فائل کیا وہ ایلو ہو جائے گی, چونکہ کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کیا گیا تھا اس فیصلے کے ذریعے کہ 3 دن کا ٹائم کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آزاد اراکین 3 دن کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کو دے میں جوائن ان پولیٹیکل پارٹی ود ان 3 days. مے کا ورڈ ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ جوائن کریں. اگر جوائن کریں گے تو 3 دنوں کے اندر, سپریم کورٹ نے 15 دن کا ٹائم دے دیا انہیں. یہ بڑی وہ حیران کن سی بات ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے جو رول ہے 94 الیکشن کمیشن ایکٹ کا رول 94, اس سے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. پریئر میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی, نہ ایسا ریلیف مانگا گیا تھا, تو اس کی وائریز کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اس میں بہت سارے اس طرح کے لیکوناز ہیں. تو کہ آپ کانسٹیٹیوشن, آپ کا کام ہے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرنا, اس کی تعبیر کرنا, اس کی انٹرپریٹیشن کرنا, لیکن آپ نے انٹرپریٹیشن کی بجائے کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کرتے ہوئے ایک ریلیف تخلیق کیا جسٹ ٹو ایکسٹینڈ بینیفٹ ان دی فیور آف دی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, چلیں لیٹس سی فردر ابھی کیا پھر اب آتا ہے اور کیا معاملہ چلتا ہے ریزرو سیٹس کا, بیکاز یہ تو چلتا ہی آ رہا ہے اور یہ چل ہی رہا ہے, مجھے لگتا ہے چلتا ہی رہے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا ونس اگین. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.